الیکشن کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف، میں نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا کہ اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دیتے تو ان کی کتنی سیٹیں کیلکولیٹ آپ کرتے ہیں کہ ہوتی ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ 8 ہو سکتی تھیں، پاکستان تحریک انصاف 6 کی بجائے 8 سیٹیں جیت سکتی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ظاہر ہے جے یو آئی بھی مثبت جواب دیتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رجوع کرتی تو کیا اس وقت بنیادی رکاوٹ کیا ہے جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات میں شاہدہ صاحبہ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی کیلکولیشن اگر آپ دیکھیں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے ان کی سٹرینتھ زیادہ بنتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہل پھر جو ہے وہ حکومت نے کی، فیڈرل میں پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد سب سے پہلے آیا اور پھر یہ سموتھلی پروسیس آگے چلا اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ وہاں کے پی کے میں اپوزیشن پھر ایک جماعت نہیں، اگر چلنا ہی ہے ساتھ تو پھر اپوزیشن کی تمام جماعتیں متفقہ طور پہ اپنے امیدوار کھڑے کریں اور پھر پریفرنسز سے آگے چلنا چاہیے مل کے۔ اگر پی ٹی آئی جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں کافی حد تک ہم متفق ہو گئے تھے اور بات بھی چلی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم کوئی زیادہ اتفاق نہیں رکھتے، تو یہی صورتحال تھی کہ پھر ابھی مزید سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں نا آنیاں جانیاں ہوتی اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گی کہ جو علی امین کا بیان تھا وہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ رہا ہے۔ اگر اس طرح بیانات دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے افہام و تفہیم تو کیا پھر مل بیٹھنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نئی ہے کہ نئی مثالیں پاکستان میں قائم ہو رہی ہیں۔ شاہدہ صاحبہ، اب یہ جو آج الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اگر جے یو آئی کی سینٹ کی سیٹس کو ملا لیا جائے تو حکومت کے پاس جو نمبر ہو گیا ہے سینٹ میں وہ ہے 54 ان کے پاس پہلے تھا، 5 مولانا کے سینیٹرز تھے یعنی آپ کی جماعت کے، 59 ہو گئے، اب 5 مجموعی طور پر آج مل گئے ہیں آپ کو تو یہ 64 ہو گئے جو کہ 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ اس سے حکومت 27ویں ترمیم کا راستہ تلاش کر رہی ہے کہ چلیے اگر مولانا فضل الرحمان کو جس چیز پر منا لیا جائے اس چیز پر تو کم از کم جو ہے وہ ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو اس کو کیا اسی انداز میں دیکھنا چاہیے 27ویں ترمیم کے تناظر میں اور حکومت کی 2/3 اکثریت کے تناظر میں مولانا کی سیٹوں کو ملا لیا جائے؟ تو دیکھیں بالکل جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو خدشات پائے جاتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت کے حوالے سے یہ فیصلے ہوئے ہیں اور یہ فیصلے ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح پارلیمانی افیئر کمیٹی میں ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن کی گئی اور آزاد اراکین کے حوالے سے اور پھر ریزرو سیٹ پہ جس طرح کے راہ ہموار ہوئی، تو میں نے خود اخلاقی طور پہ ایبسٹین کیا اور میں اس حق میں نہیں تھی کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہمیں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کرنی چاہیے کہ آج میرے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے تو میں اس کو کروں اور کسی اور کے لیے نقصان ہے تو اس پہ ووٹ کروں۔ اپنی جماعت میں بھی میں نے بھرپور شروع دن سے ریزرو سیٹ کے حوالے سے یہ بات کی کہ ٹیکنیکلی واٹ ایور جو بھی پرابلم ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ابھی تو عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا، لیکن ہم اس فورم پہ جب لیجسلیشن کرتے ہیں اور پھر جب ایسے آتے ہیں جیسے نیب کے قوانین کو ہم نے چند شخصیات کے حوالے سے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کیا، تو میں نے اخلاقی طور پہ اپنی جماعت کو بتا دیا کہ میں اس اور وہ کمیٹی بھی پھر میں نے کوئٹ کر دی، میں نے کہا میں اس طرح کی قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتی، اور اسی بیس پہ پھر ہماری پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اپیل میں ہم نہیں جائیں گے، ریزرو سیٹ جس طرح بھی ڈسٹریبیوشن ہوگی لیکن ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ تو پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیویجولی جس نے کرنا تھا اپیل میں ہماری پارٹی کا وہ تو الگ سسٹم ہے، پھر جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اور ایک سسٹم ہے، پھر ایک بند گلی سے نکلنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن ابھی میں نے ایک تو اخلاقی طور پہ بتایا کہ پرسنلی میں اس کے حق میں نہیں تھی، باقی ابھی عدالتوں نے جو فیصلہ دیا لیکن وہ آپ کی پارٹی کے لوگ 26ویں ترمیم تھی، یعنی یہ آپ کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا کہ نہیں آئینی بینچ بنا لیں، آئینی عدالت نہ بنائیں، آئینی بینچ بنا لیں، اور اس کا بنیادی جو اس کے پیچھے فکر تھی وہ یہ تھی کہ پینڈنسی سپریم کورٹ میں ختم ہو، آئینی معاملات کو آپ الگ کریں اور باقی چیزوں کو الگ کریں، لیکن 57,000 پینڈنگ کیسز، آج بھی 57,000 پینڈنگ کیسز ہیں، ایک سال میں کیا حاصل ہوا اس آئینی بینچ سے؟ دیکھیں آپ کو اگر ہماری سٹرینتھ دیکھیں اتنی نہیں تھی کہ ہم انڈیویجولی کوئی بھی اپنا جماعتی منشور کے حوالے سے کوئی جو ہمارے نکات تھے وہ منوا سکیں، یہی تھا کہ حکومت جب ہمارے پاس آئی تو ہم نے پوری کوشش کی، اسپیشل کمیٹی جو بنی تو اس میں تمام پارٹیوں کی میں کہوں گی کہ اکراس دا پارٹی کوشش یہی تھی
کہ ایک سہل سسٹم بنایا جائے سوائے حکومت کی کہ جو اس بھرپور تعاون کے لیے تھا کہ نہیں ہم نے یہی بینچز نہیں بنانے بلکہ عدالت ہی بنانی ہے. تو وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ یہ انالیٹیکل جو تجزیہ بھی ہوتا ہے انالیسس اس کا ہوتا ہے کہ نظر ضرورت کے تحت ہم سب کچھ کرتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. میں خود بھی پرسنلی بھی آپ کا ذاتی طور پر کامنٹ یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر ان چیزوں کے حق میں نہیں. بالکل ٹھیک. وہ 27 کو فاٹا پہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی اجلت